الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى في مقام آخر: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم، با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، الحمدللہ رمضان آیا بھی، عبادتوں کے موقع دیا بھی، اور اب ہم تمام کو سلام کر کے رخصت ہونے والا ہے. جیسا کوئی مہمان جب جاتا ہے تو اس سے محبت سے بات چیت کر کے، مصافحہ کر کے، دعائیں دے کر اسے بھیجتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی رمضان جب آیا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے احکامات، انعامات، صحت، سلامتی، شفا، تندرستی کے سامان لے کر آیا، بخشش کے، نجات کے سامان لے کر آیا. جو بندہ رمضان کی قدر اور ادب، احترام، عزت کر کے روزے رکھے اور تراویحاں پڑھی، قرآن کی کثرت سے تلاوت کی، استغفار پڑھا، درود پڑھا، نوافل کا اہتمام کیا، مستحبات کا اہتمام کیا، سحری و افطاری کے اندر اس کے ذریعے سے برکت حاصل کیا اور اس کا اہتمام کیا، تہجدوں کی پابندی کی، اوابین کی پابندی کی، تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے رمضان ایک انعام بن کر آیا تھا. بالکل اختتام اور رخصتی کا موقع ہے رمضان کا. رمضان کا 5واں جمعہ ہے. ہر مہینے کے اندر عموماً 4 جمعے تو آ ہی جاتے، لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس سال کے رمضان میں اللہ نے 5 جمعے عطا کر دیا. 2 برکتوں کو اللہ جمع کر دیا، ایک رمضان کی برکت، دوسرا جمعے کی برکت. دونوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، دونوں کے اندر خوب عبادت کر کے مجھے راضی کرو. 2 تحفے مل گئے. اب معلوم نہیں کس کے عمل سے خدا راضی ہوا، کون رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کرے، کون کتنی عبادت کرے، اللہ بہتر جانتا ہے. کس کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہوئی وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، سب کے تراویحوں کو، تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو، درود کو، اللہ تعالیٰ سب کی خرچ کرنے کو، مالی امداد کو ہر طریقے سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے عبادات کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں پر اللہ شرف قبولیت بخشے.
آج کی جمعہ چونکہ رمضان کی آخری جمعہ ہے، یا تو کل یا پھر پرسوں عید ہونے والی ہے، اور عید کے بارے میں بھی پکا نہیں بول سکتے کہ وہ جمعہ ہوگی یا پرسوں ہوگی، بول نہیں سکتے۔ عموماً لوگ وہاں عید ہو گئی، یہاں عید ہو گئی، یا پھر لوگ سمجھتے کیا ہے کہ سب مل کر ایک بار عید کرنا، جسے اردو زبان میں وحدت عید بولتے ہیں، سب مل کر ایک مرتبہ عید کرنا، ایک ہی دن عید کرنا۔ ارے بھائی، بعض مرتبہ اب ہمارے لیے یہاں ہمارے ملک کے حساب سے ہمارے کو یہاں 1:02 4 5 منٹ 10 منٹ ہو رہے ہیں، تو دوسرے ملکوں میں ابھی صبح ہوتی رہتی، اور بعض ملکوں میں 1-2.5 گھنٹے کا فرق رہتا، ایسا بعض ملکوں میں ابھی رات ہو کر رہتی۔ تو جہاں جن ملک کے حساب سے وہاں چاند نظر آ گیا، وہ لوگ عید کر لیں گے۔ ہمارے کو کب چاند نظر آتا تب ہمیں عید کرنا ہے۔ چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر عید چھوڑو۔ پیغمبر نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر، رمضان کے چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، روزے رکھو۔ صوموا لرؤیتہ، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے شروع کر لو۔ وافطروا لرؤیتہ، جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزے کو چھوڑ دو، افطار کر لو۔ اب رمضان کا چاند اور کسی بھی مہینے کا چاند کسی کو بول کر نہیں آتا، وہ رمضان کا چاند ہو یا روزانہ کا سورج کیوں نہ ہو، یہ کسی کو بول کر یا کسی کی اختیار میں نہیں رہتے، کسی کو پوچھنے سے معلوم نہیں رہتے۔ جب تک یہ آسمان پر طلوع نہیں ہوتے تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ بہرحال جب ہمارے ملک میں نظر آئے گا تو تب عید کریں گے، لیکن ہماری تو امید یہی ہوتی ہے، جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جن لوگوں کو قرآن کا مزہ لگ گیا، روزوں کا مزہ لگ گیا، تلاوتوں کا مزہ لگ گیا، ذکر و اذکار کا مزہ لگ گیا، مسجد میں رہ کر ٹھنڈے ماحول اور فرشتوں کے ماحول میں رہ کر تسبیح پڑھنے کا ان کو مزہ لگ گیا، اللہ کے نام کا مزہ لگ گیا، تو ان لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ رمضان 29 کا نہ ہو 30 کا ہو۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان لوگوں کو انتظار رہتا ہے شدت سے، ارے بھائی کب عید نظر آتی، کب چاند دستا، کب عید کرنا بول کر دیکھ لیتے رہتے۔ آدمی کو نیکیوں کی ہرس ہونا۔ بہرحال آج عید کے تعلق سے، عید کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ جو باتیں قابل عمل ہو ان پر عمل کرنا، میں بھی آپ بھی، اور جو باتیں چھوڑنے کی ہے، نہیں کرنے کی ہے، ان سے بچ کر رہنا، دور رہنا، ان کو چھوڑ دینا۔ عموماً لوگ، حالانکہ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو آخری عشرہ بقیہ 2 عشروں سے بہت عظیم ہوتا ہے، بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت 2 عشروں سے، پہلے کے 10 دن بعد کے دوسرے 10 دن، ان دونوں 10 دنوں سے بھی، 2 عشروں سے بھی آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان کے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ تو اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا، دوسری وجہ تو اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی عظیم رات کو اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھا ہے، اور اللہ کو پانے اور عبادات کے اندر یکسوئی حاصل کر کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور وہ اعتکاف بھی رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت بقیہ پہلے کے 2 عشروں سے بڑی ہوئی ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا؟ جس عشرے کے اندر فضیلتیں ہیں، جس عشرے کی اللہ کے پاس کچھ اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر جمع کر کے دیکھیں گے تو اس کی دونوں عشروں سے بڑا مرتبہ اس کا ہے، آخری عشرے کا، ان دونوں عشروں سے بھی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام بھی رمضان کے آخری عشرے کا کثرت سے کرتے تھے، اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے تھے کثرت سے اور پابندی سے۔ لیکن مسلمانوں کا اور سماج کا حال یہ ہے کہ مسلمان آخری عشرے میں انتظار ان کو رہتا ہے شب قدر کا۔ دیکھو حدیثوں کی روشنی میں آخری عشرے کی اہمیت کیا وجہ سے ہے؟ ایک تو نزول قرآن کی وجہ سے، دوسرا تو حضرت کیا بولتے ہیں لیلۃ القدر کی وجہ سے،
تیسرا اعتکاف کا اس کے اندر موقع ہے یکسوئی اللہ سے راز و نیاز کی اور اللہ سے لو لگانے کا موقع ہے، یکسوئی حاصل کرنے کا موقع ہے. اور اس کے اندر فرشتے بھی آتے رہیں گے. جب شب قدر ہوگی تو فرشتے بھی آئیں گے، انبیاء بھی آتے رہیں گے. تو جو اشرا قرآن کے نازل ہونے کا ہے، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو ہمارے کو انتظار کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو، پیغمبر کے صحابہ کو، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان دین کو انتظار ہوتا تھا. قرآن چونکہ رمضان کے آخری عشر میں نازل ہوا، اور اسی طرح یکسوئی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں مومن مسلمانوں کو ان کی نمازوں کے اندر تلاوت سنتے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام کو توجہ سے آ کر سنتے ہیں. پیغمبروں کو، صحابہ کو رمضان کی آخری عشرے کی قدر تھی قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، اور ہم کو فکر ہے قرآن کے اختتام کی، ختم قرآن کی فکر ہے. ختم قرآن سے برکت لیں گے، ختم قرآن ہو کر کو چلے جائیں گے، اس کی فکر ہے. اور ان کو ہوتی فکر کس کی تھی؟ قرآن کی برکت تھی، اور قرآن کے نازل ہوئی تو اس سے برکت حاصل کرنا، تلاوت کثرت سے کرنا، ان کو اس کی فکر تھی. ہم کو فکر کس کی ہے؟ ختم قرآن کی فکر ہے. آخری عشرے میں ہم کو ختم قرآن کی فکر ہے. ہمارے علاوہ، ہمارے برخلاف بزرگان دین کو، صحابہ کو، اولیاء کو، ہمارے اسلاف کو، ان کو فکر تھی شب قدر کو پانے کی، ان کو فکر تھی اللہ کو پانے کی، اور ہم کو فکر ہے ختم قرآن کی. ہم کو فکر ہے جوڑوں کی، ہم کو فکر ہے نئے ڈریسوں کی، ہم کو فکر ہے کہاں کتنا ڈسکاؤنٹ پر پینٹ کتنے میں ملے گی، کہاں کتنے ڈسکاؤنٹ پر شرٹ ملے گا، کہاں کتنے ڈسکاؤنٹ پر واسکوٹ ملے گا، کہاں کتنے ڈسکاؤنٹ پر 1-2 واش ملیں گے، کہاں کتنے ڈسکاؤنٹ پر بنین ملیں گے، کہاں کتنے ڈسکاؤنٹ پر نکر اور اندر کی پہننے کی چیزیں ملیں گے، کہاں کس ڈسکاؤنٹ پر، کہاں کتنی قیمت پر یہ چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، عطر کہاں کس قیمت پر، کس ڈسکاؤنٹ پر کہاں عطر ملے گی. اور ہم تمام کو فکر ہوتی ہے ظاہری چیزوں کی، ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کی، اور صحابہ کو فکر ہوتی تھی، اولیاء کو فکر ہوتی تھی حقیقی چیزوں کو پانے کی. ان کو فکر ہوتی تھی قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانے کی، ان کو فکر ہوتی تھی قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، ان کو فکر ہوتی تھی اللہ کی رحمت کو پانے کی، ان کو فکر ہوتی تھی اپنی بخشش کروانے کی، ان کو فکر ہوتی تھی اللہ کو پانے کی، ان کو فکر ہوتی تھی گناہوں کو معاف کرانے کی، ان کو فکر ہوتی تھی کہیں سا بھی کر کے اللہ کو ہم منا لیں، کہیں سا بھی کر کے ہم اللہ کو خوش کر لیں. ان کو فکر ہوتی تھی جنت کی، ان کو فکر ہوتی تھی دوزخ سے اپنا نام کٹا کر ہٹا کر اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ جنت والوں میں ان کا نام کیسے آ جائے. ان کی اس فکر میں اپنے آپ کو رات بھر تلاوت میں لگا دیتے تھے، اپنے آپ کو رات بھر سجدوں میں لگا دیتے تھے. اس فکر میں وہ لوگ اپنے آپ کو رات بھر کھڑا کر کے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، اور ہم پورے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں. ہم کو فکر ہے ختم قرآن کی، ان کو فکر ہے اللہ کو پانے کی. صحابہ میں ہمارے میں بہت فرق ہے. وہ لوگ جب ملتے تو شب قدر کی آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے. اگر جب ہم ملتے ہیں تو ہمارا ملاقات کا موضوع کیا ہوتا ہے، ہماری ملاقات کی بات چیت کس ٹاپک پر ہوتی ہے؟ کپڑے مولیا کیا بات، کپڑے مولیا، ارے بھائی وہاں لے رہے تو میں وہاں لے کر رہی ہوں، ڈسکاؤنٹ بہت اچھا ہے، بہت شارٹ میں مل جاتا، 1000 میں اتنے ہے، 2000 کو اتنے ہے، اتنے جوڑے، اتنے پینٹا، اتنے شٹا، اتنے بنینا. ڈسکاؤنٹ کی فکر ہے ان کو، ہمارے کو کپڑوں کی اور کپڑوں کے اندر ڈسکاؤنٹ کی فکر ہے. صحابہ کو فکر تھی، ان کو شب قدر کو پانے کی فکر تھی، قرآن کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانے کی فکر تھی، بلکہ اللہ کو پانے کی فکر تھی ان کو. ہم کو کب قرآن ہو جائے گا، کب چھٹکارا پالے ہم، اس کی فکر ہوتی ہے. بہرحال قرآن ختم بھی ہو گیا، اب پائے کیا ہوا کیا؟ تو یاد رکھو قرآن صرف شب قدر میں شب قدر تک پڑھ کر ختم کرنے والی چیز نہیں ہے. قرآن تو پورا مہینہ پڑھنا، رمضان کا تراویح میں پڑھنا، تراویح میں یہ 2 باتیں، یہ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے،
اور پورے تراویح میں قرآن پاک پڑھنا یہ الگ سنت ہے. صرف شب قدر تک پڑھ دیے چھوڑ دیے یہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے شب قدر پر شب قدر میں قرآن ختم کرنے کا اہتمام اور التزام نہ کرو. قرآن کو پورے 30 دنوں تک چلانے کی فکر کرو. آج کل 27 کو ہی قرآن ختم کرنے کا ایک رواج بن پڑا ہے. شب قدر آتی ہے، مسجد فل ہوتی ہے، آئیں گے سنیں گے چلے جائیں گے. جو لوگ شروع سے قرآن سنتے ہیں وہ لوگ بھی آئیں گے. جو لوگ رمضان شروع ہونے سے اب تک شب قدر کے دن تک نماز کو نہیں آئے، روزہ نہیں رکھے، سحری نہیں کرے، افطار نہیں کرے، تراویح کو نہیں آئے، قرآن کا ایک پارہ پڑھے نہیں سنے نہیں، قرآن کو سینے کی تک توفیق نہیں ہوئی، وہ لوگ بھی شب قدر کے اندر شوق سے دوڑ کر بھاگ کر بن سور کر نو شو کی طرح آ جاتے ہیں. آؤ، آنے میں کوئی انکار نہیں ہے، آؤ، لیکن روزانہ آؤ، ہر نماز کو آؤ. مطالبہ اس کا ہے. شب قدر کو آنے سے انکار نہیں ہے، آنا کو بول کر نہیں بول رہا ہوں، آؤ روزانہ آؤ. جیسا بن سور کر شب قدر میں آتے ہیں ویسا روزانہ سور کر آؤ. شب قدر میں آئے تو رمضان میں قرآن مکمل ہوا، شب قدر میں قرآن مکمل ہوا، قرآن نماز میں پڑھا گیا، اس لیے آتے ہو. روزانہ نماز کے اندر مہابھارت پڑھتے ہیں کیا؟ روزانہ نماز کے اندر گیتا پڑھتے ہیں کیا؟ پھر کون سی کتاب پڑھتے ہیں روزانہ نماز کے اندر؟ وہی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، بس مختصر کر کے پڑھتے ہیں. ایک سورہ، 2 سورے، 1-2-3 صفحے، ایک پارا، یا پھر 50 آیتیں، 30 آیتیں مختصر کر کے پڑھتے ہیں. اب رمضان چن کے اس میں قرآن کو مکمل کرنا اور سنانا ہوتا ہے ہم کو. کم سے کم ہماری قوم پورے سال میں سے، پورے سال کے 12 مہینوں میں سے، یا پھر پورے سال میں ایک مرتبہ تو کم سے کم اپنی کتاب کو، مقدس کتاب کو مکمل سن لے، پڑھ لے. دنیا کی کوئی قوم سال میں ایک مرتبہ اپنی کتابوں کو مکمل نہیں کرتی، نہیں پڑھتی، نہیں سنتی. مسلمانوں، یہ اللہ کا کرم اور نبی کا صدقہ اور میرے اور آپ پر اللہ کا احسان ہے اور قرآن کا معجزہ ہے کہ میں اور آپ صرف ایک 30 دن کے اندر، 30 بلکہ 30 دن بھی نہیں بول سکتے اسے، 30 گھنٹوں کے اندر روزانہ تراویح کا اگر حساب لگائیں گے تو روزانہ اگر 1 گھنٹہ حساب لگائیں گے تو 30 دن کے 30 گھنٹے، 30 راتوں کے 30 گھنٹے، صرف 30 گھنٹوں کے اندر اللہ کے پورے 30 پاروں کو سن لیا، 114 سورتوں کو سن لیا. جس پر 3 سال کے عرصے میں نازل ہونے والے قرآن کو مومن مسلمان 30 گھنٹوں کے اندر سن لیتے ہیں اپنے کلام کو، ان کی مقدس کتاب کو. دنیا کی کوئی قوم اپنی مقدس کتاب کو 30 دنوں میں یا پھر پورے سال میں مکمل نہیں کرتی، نہیں پڑھتی، نہیں سنتی بھی. لیکن آپ کی اور میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نبی کے ذریعے اللہ اپنا کلام ہم کو عطا کیا، تو کم از کم روزانہ نہ صحیح سال میں 1 مرتبہ تو سن لیتے ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. رمضان جا رہا ہے، عید کی فکر ہم کو ہے، کپڑوں کی فکر ہم کو ہے، کرو شاپنگ کرو، لیکن یاد رکھو اب تو رمضان چلا جا رہا ہے، چلے گیا، بس 1-2 دن باقی ہے. لیکن آئندہ رمضان کے لیے آپ یاد رکھو، رمضان کی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے عید کے کپڑوں کی اور گھر کے اندر چاول کی، دال کی، شکر کی، ہر لحاظ سے تیاری، پیسوں کے اعتبار سے تیاری، گھر میں خرچے کے اعتبار سے تیاری. آپ کو کن کن چیزوں کی تیاری اور ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے تیار کر کے اس کو فارغ ہو جائیں. بلکہ بعض بزرگاں ایسے تھے اور بعض انسان مسلمان ایسے اب بھی ہیں رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان کے ثواب کو، رمضان کی اہمیت کو، اجر کو اور جنت کی طلب کیا ہے، جنت کیا ہے معلوم ہے ان کو. نیکیوں کے قدردان لوگ، وہ لوگ اب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس رمضان کے جانے کے بعد شوال کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری کر دیتے ہیں، کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان 1 سال ہے، اب رمضان کے بعد آنے والے مہینے میں، شوال کے مہینے میں ہی آئندہ آنے والے رمضان کی تیاری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ہر اعتبار سے کپڑے خریدنا ہو خرید کر، چاول خریدنا ہو خرید کر، جوتے خریدنا ہو خرید کر، ہر اعتبار سے دنیاوی لحاظ سے تیاری جو ہوتی ہے وہ تیاری کر کے نیک لوگ، جن کو رمضان کی نیکیوں کی، جنت کی قدر طلب ہوتی ہے، وہ لوگ ابھی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ہی آنے والے رمضان کی تیاری کر کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیتے ہیں، فارغ کر لیتے ہیں. اور ہم کرتے کیا؟ رمضان کے اندر شاپنگ کرتے، رمضان کے اندر روزے چھوڑ کر شاپنگ کرتے مسلمان.
روزوں کی اہمیت نہیں ہے، روزوں کی قدر نہیں ہے، کپڑے خریدنا اور پہننا فرض نہیں ہے، نوے کپڑے پہن تو عید ہوتی ہے، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پہننے پر پہنو، اچھے کپڑے پہننا اس کی بات تو ہے، پہنو، لیکن اس سے انکار نہیں ہے۔ نوے کپڑے پہنیں گے تو ہی عید ہوگی، ورنہ عید نہیں ہوگی۔ جو نیا کپڑا نہیں پہنے گا، گئے سال کا کپڑا پہن کر آئے گا، اس کی عید قبول نہیں ہوگی، اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، اس کی تراویح قبول نہیں ہوگی، اس کے رمضان کے اندر دیا ہوا زکات قبول نہیں ہوگا، اس کا فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسے پورے قرآن مجید کے کسی آیت میں نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، صحابہ کی کسی قول ثابت نہیں ہوتا ہے، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، اسلاف کے، بزرگان دین کے، اکابر کے، ان کی زندگی کے کسی شعبے کے اندر یا ان کی زندگی کے کسی ایک ولی نے کہا ہو کہ بھئی جو بندہ پرانے کپڑے پہن کر آئے گا اس کی عید نہیں ہوگی، ایسا تو کسی پیر ولی نے کہا ہی نہیں ہے، خود پیغمبر نے نہیں کہا تو ولی اور صحابہ کیا کہیں گے؟ بس جو کپڑا ہے وہ پہن کر آؤ۔ اگر نوا کپڑا پہننا ہی ہے تو پھر رمضان سے پہلے شاپنگ کر کے ختم کر دے۔ رمضان کے اندر صرف ایک دن کی عید کے لیے، ایک دن کی عید کے لیے پورے 30 دن کو برباد کر دیتی مسلمان۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کے اندر آپ کو بیان کیا تھا، میں بتایا تھا، رمضان کے شروع ہونے کے ایک دو دن بالکل متصل، رمضان شروع ہونے والا ہی تھا یا پھر شروع ہو چکا تھا، بالکل اس کے قریب میں ہندوؤں کی ایک عید آئی۔ تو میں نے غور کیا نندیال کے اندر آتے ہوئے ایک مرتبہ کہ مسلمانوں کی عید میں غیر مسلموں کی عید میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے توجہ کیا تو سمجھ میں آئی بات، جب غیروں کی عید ہوتی ہے تو بازار اور راستے، چوراہے، چوک اور دکان، شاپنگ مالز وغیرہ 90% تک بند نظر آئے، اور راستے میں ہندوؤں کا ہجوم بھی، ہندوؤں کے افراد بھی بہت کم، نہیں کے برابر نظر آ رہے تھے۔ وہی اب دیکھو سوا پرسوں جو عید آئے گی ہماری، یہ عید میں آپ خود دیکھ لو کہاں کہاں کیا کیا شاپنگ کھلیں گے، کہاں کہاں کیا کیا نہیں کھلیں گے۔ ارے رمضان سے پہلے جو لوگ شاپنگ، تجارت، بزنس نہیں کرتے، وہ لوگ بھی رمضان کے آنے پر نئی تجارت شروع کر دیتے ہیں۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو پہلے سے تجارت نہیں کرنے والا آدمی بھی رمضان کی طرف کوئی نہ کوئی چیز لا کر بیچتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود رمضان کا باغی ہے، یہ خود رمضان کا دشمن ہے، یہ خود اپنے آپ کو اللہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کر کے، اللہ رسول کے احکامات کی غداری کر کے، اور روزوں کا جنازہ اٹھا کر، قرآن کی تلاوت کا جنازہ اٹھا کر اپنے آپ کو اور اپنے رمضان کو برباد کر رہا ہے، اپنی عبادتوں کو برباد کر رہا ہے، اور دوسروں کے روزوں کو بھی، اور دوسروں کے رمضان کو بھی، دوسروں کی تراویح کو بھی، دوسروں کی تلاوت کو بھی، دوسروں کے سبحان اللہ کے ذکر کو بھی برباد کرنے کے لیے نئے تاجر رمضان کے اندر پھٹ کر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا انڈا گندا ہو جائے تو جیسا پھٹ کر پانی نکلتا ہے، ویسا نئے تاجر بھی رمضان کے آنے پر پیدا ہو جاتے پھٹ کر انڈے سے۔ یہ سب مسلمانوں کے روزوں کو برباد کرنے کا پلان ہے۔ آپ جا کر کسی بھی شاپنگ میں پوچھو رمضان سے پہلے وہ کپڑا ہے کیا، یہ چیز ہے کیا، بول کر کہیں گے کہ نہیں بھائی اب نہیں، وہ کپڑا، وہ چیز نہیں آئی، وہ مال نہیں آیا، رمضان میں آؤ، رمضان میں آؤ، ملے گا۔ وہ خود اپنا رمضان برباد کر رہا ہے اور ہمارا رمضان بھی برباد کر رہا ہے۔ ہمارے رمضان کو برباد کرنے کی ہم کو رائے اور مشورہ دے رہا ہے، رمضان میں آ جا، کیونکہ دھوپ بھی ہوتی ہے تو یہ روزہ چھوڑنا پڑے گا شاپنگ کرنے کے لیے، اور ایک جگہ جا کر کپڑے لیتے نہیں، ہمیں کسی ایک جگہ کے ایک شاپ میں جا کر کپڑے لیتے نہیں، کوئی ایک چیز یہاں بول کر یہاں لینا، یہاں ایک چیز، یا پھر یہاں 10 روپے کم نہیں کر رہا ہمارے بولنے پر تو پھر وہاں سے ہٹ کر 10 روپے کی خاطر 10-50 صاف پھریں گے، لیکن کہاں جائیں گے تو بھی وہ 10 روپے کم نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہی ہوگا۔ پھر بھی کیا کریں گے، روزے کو چھوڑ کر 10 روپے کے فائدے کے لیے 50 شاپ پھریں گے، شام تک پھر کر روزے کو چک کر کے، نمازوں کو چک کر کے آ جائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، روزہ رکھیں گے تو پھر شاپنگ کیا کریں گے، پیاس بھوک لگے گی تو پھر گنے کی جوس کون پینا، کڑنگلا کون کھانا، چھاچھ لسی کون پینا۔ ہمارے لیے لوگ نندیال کے اندر اور وہاں یہاں ہمارے خاطر، شاپنگ کرنے والے لوگوں کی خاطر جوس ہے، ٹھنڈے ہیں، کڑنگلے ہیں، لسی ہے،
اور اسی طریقے سے آپ کو کیا ہونا ہے وہ چیز آپ کو آرام سے مل جائیں گی. حلیم بھی مل جائے گی آپ کو, حلیم بھی. رمضان کے بعد کے مہینے میں آپ دیکھو حلیم کا نام نشان نہیں رہے گا, حلیم کا ہا بھی نہیں رہے گا. رمضان کے اندر دیکھو, سٹیوں کے اندر دیکھو, اور ننیال کے اندر بھی دیکھو, اور بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھو, بالخصوص حیدرآباد کے اندر, بالخصوص حیدرآباد کے اندر آج کل ننیال کے اندر بھی آ گئی ہے یہ بلا کہ رمضان کے اندر حلیموں کی شاپیں کھل جاتی ہے. رمضان سے پہلے مسلمان گوشت نہیں کھاتے تھے کیا؟ پھر رمضان کے اندر پھر حلیم کے شاپ کھولنے کا مقصد کیا؟ رمضان کے اندر مسلمانوں کے روزوں کو برباد کرو, رمضان کے اندر مسلمانوں کے عبادتوں کو برباد کرو. تراویح پڑھ لیے, خاموش چپ چاپ جا کر سو جانا, یا پھر عبادت کے اندر لگے رہنا. اب رمضان کے بعد تراویح کے اندر تراویح پڑھ کر فارغ ہو جانے کے بعد کیا کرو؟ رات بھر چون کھاتے رہو, رات بھر گھومتے رہو. وہاں ذرا دیر کھاؤ کیا کی آئس, یہاں جا کر تھوڑی دیر حلیم کھاؤ, اور دوسری جگہ جا کر پان کھاؤ. پیٹرول ہو گیا, پیٹرول پمپ پہ تھوڑی دیر جا کر منطقے مارو, وہاں یہاں ایسا پوری رات گھوم کر برباد کر دیں گے وقت. لیکن 1 گھنٹہ برداشت کر کے یا پھر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برداشت کر کے یہاں اللہ کا کلام سننے نہیں ہوتا. پوری رات گھوم کر 3-4 بجے تک سٹیوں کے اندر 3-4 بجے تک جاگ کر گھوم کر مستی کر کے جاگنا آتا ہے. 1 گھنٹہ قرآن کے لیے برداشت کرنا نہیں ہوتا. پیدا کرے ہوئے خالق کی خاطر قرآن جس کا کلام ہے, انسانوں کے لیے ہدایت پر اللہ بنا کر نازل کیا, اس سے ہدایت ملے گی. وہ قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ دینے تیار نہیں, لیکن اپنی شاپنگ کے لیے رات بھر پورے مارکیٹوں کے چکر لگائیں گے, پورے بڑے بڑے شہروں کا طواف کریں گے. لیکن 1 گھنٹہ اللہ کے کلام سننے, پڑھنے, سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیں گے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, گھومنے شاپنگ کرنے وقت ہے, اللہ کا کلام نہ سننے وقت ہے, نہ سنانے وقت ہے, نہ سمجھنے وقت ہے, نہ سمجھانے وقت ہے, نہ عمل کرنے ہمارے پاس فرصت ہے. اس لیے یہ سب بیتوکی کامیں اور بیتوکی عادتیں چھوڑ دو, اللہ رسول اور دین کے حوالے ہو جاؤ. بہرحال رمضان سے پہلے آئندہ سے شاپنگ پہلے ہی ختم کر لو. رمضان میں کوئی کام نہ ہو, صرف عبادت عبادت عبادت, تلاوت, یہی مشغلہ رہنا. دیکھو اور آگے بہت ساری عورتیں رمضان کے اندر شاپنگ کرتی ہیں. کپڑے ایک کو ہونا رہتا, لیکن اسے کپڑے ہونا رہے تو ان چاروں کو جمع کرتی. مردوں سے زیادہ عورتوں کا جم غفیر رہتا ہے بازاروں کے اندر رمضان کے اندر. جو عورتیں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر گھر سے باہر نہیں نکلتی, وہ عورتیں بھی رمضان کے اندر شاپنگ کے نام پر نکل جاتی ہیں. اور عورتوں کی شاپنگ 1 دن میں ختم نہیں ہوتی, 1 دن میں ختم نہیں ہوتی. 1 دن 10 لیو, اب پھر 10 کے اندر بھی کتنے نخرے, سیم ٹو سیم, میچنگ ہونا, میچنگ ہونا, یہ کیسا ہے کہ وہ ویسا رہنا, اس کا سیٹ ہونا, میچنگ ہونا, پھر اوڑھنی ویسی رہنا, پھر اوپر کا دوپٹہ ویسا ہو, سب دیکھتے. بنگڑیاں ہو, انگوٹھی ہو, کان میں کے جھمکے ہو, پیر کے پٹیاں ہو, ڈس ہو, سب کچھ دیکھتے. لیکن یہ نہیں سوچتے مسلمان آج, اس کی فکر بھی نہیں ہے. سر پر پلہ ہو یہ نہیں سوچتے, سینے پر پلہ ہو یہ نہیں سوچتے. آج مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی بےراہی کا یہ عالم ہے. بےراہی کا مسلمانوں کا عالم ہی ہے. اگر کسی غیر مسلم عورتوں کے سر سے, غیر مسلم عورتوں کے سر کا دوپٹہ نیچے گرتا ہے, غیر مسلم عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے. اگر وہ سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی ہے, ان کو پہننا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر غیر مسلم عورتیں سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی ہے, برقع نہیں اوڑھتی ہے, ان کو احساس نہیں ہے, تو مسلمان عورتوں کے سر پر نہیں, سر کی بات نہیں ہے, سینے سے کپڑا ہٹ رہا ہے, سینے پر کپڑا نہیں ہے, اس کی فکر نہیں ہے. سر کی فکر کرنا تھا, سینے پر کپڑا ہو اس کی فکر کرنا تھا, کمر چھپی ہوئی ہو اس کی فکر کرنا تھا, ہاتھ چھپے ہوئے ہو اس کی فکر کرنا تھا, پیر چھپا ہوا ہو اس کی فکر کرنا تھا. آج کیا ہاتھ پیر کی فکر کریں, کیا گٹے کی فکر کریں, کیا انگلیوں کے انگوٹھے کی فکر کریں, کیا واچ کی فکر کریں, کیا براسلیٹ کی فکر کریں. ارے اللہ نے عورت کو زینت بنا کر بخشا ہے, عورت کے اندر مرد سے زیادہ اللہ حیا کو, شرم کو رکھا ہے. لیکن وہ عورت اس کے سر سے نہیں سینے سے کپڑا ہٹتا ہے, پھر بھی فکر نہیں ہوتی ہے اس کو. اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے, ہماری مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں سے بھی زیادہ بے حیا یا قدم بڑھ کر ہے. ان کے سر پر پلہ نہیں ہے, ہماری مسلمان عورتوں کے سینے پر بھی کپڑا نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے.
اور ہمیں لوگ بولتے بھی نہیں ان کو. یاد رکھو جس گھر کی عورت بے حیا بن جاتی ہے، جس گھر کی عورت بے حیا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی غلطی مرد کی ہوتی ہے. مرد بے غیرت ہے اس کا مطلب. اگر مرد باحیا باغیرت ہوتا تو عورت کو تاکید کرتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں مردوں کے اندر بیان ہو تو مردوں کے اندر بیان میں پردے پر بات ہو، عورتوں کے اندر بیان ہو تو عورتوں میں داڑھی کی اہمیت پر بات ہو. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ مردوں کے اندر پردے کی اہمیت پر اگر بات ہوگی، یہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو پردے کے اندر رہنے کی تاکید کریں گے. عورتوں کے اندر اگر داڑھی پر بات ہوگی، ان کو داڑھی آئے گی نہیں. اگر کسی عورت کو بالفرض آ بھی جائے تو ان کو کاٹنے کا حکم ہے، وہ رکھنا نہیں ہے، ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیوں بات عورتوں کے اندر داڑھی کی ہو؟ اس لیے کہ اگر ان کے اندر داڑھی کی بات ہوگی، داڑھی کے فوائد ان کے سامنے آئیں گے. نبی کی سنت ہے، جو بندہ پیغمبر کا عاشق ہوتا ہے اس کے چہرے کے اندر داڑھی ہوتی ہے. ایسی باتیں ان کے درمیان میں ہوں گی، ان کے اندر جب بات کرنے کا موقع ملے گا داڑھی کی اہمیت پر، داڑھی کے سائنسی فائدوں پر، داڑھی نہ رکھنے پر کیا وعید ہے، ان تمام موضوعات پر مستورات کے اندر بیان ہوگا. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے بیٹے کو تیار کریں گے، اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے اور اپنے شوہر کو سمجھائیں گے. عورت ایک ایسی عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے کہ مرد دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکے نہ جھکے، کسی کی بات مانے نہ مانے، لیکن اپنے گھر کی بیوی کی، عورت کی بات ماننا ہی پڑتا اس کو، وہاں اسے جھکنا ہی پڑتا ہے. اس لیے عورتوں کو پردے کے اندر رکھو، عورتوں کو ساتھ لے جا کر دلانا ہے تو دلاؤ. کپڑا ان کی مرضی کو ہو لیکن سلائی آپ کی مرضی کی ہو. آج سے کئی سال تک پہلے بھی لوگ، عورتوں کو ایک جنون تھا مشین سیکھنا بول کر، مشین سیکھنا، ٹیلر سیکھنا. اپنے بچوں کا عورتیں عموماً ٹیلرنگ سکھاتے تھے، ٹیلرنگ عورتوں. لیکن آج وہ مزاج نہیں ہے. بس مارکیٹ میں کپڑے آئیں گے، بے حیا کپڑے آئیں گے، وہی کپڑے پہنیں گے. اگر آپ ان سے کہیں گے تو بھائی کئی کو تمہیں ایسے کپڑے خریدے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، کیا کرنا؟ اب کرنا کیا؟ کر کیا سکتے ہو؟ آتے سو مارکیٹ میں بیچ کو وہی بولنا پڑتا. تو بھائی ارے بھائی سی کر پہنتے تھے ایک زمانے میں لوگ کپڑے، اب کیا ہوا؟ ایسا بول کر اگر سینے والی عورتیں ہیں ہوئے تو بھی ان کے اندر بہت نخرے. اگر کوئی با حیا، با پردہ، با شرم عورت جن کا گھر پورا خاندان شرافت والا ہے، پردے والا ہے، تمیز تہذیب والا ہے، اسلام کی معلومات ہے، اگر ایسی عورت سمجھ کر دین کو شرم و حیا کے لباس سکھانے کے لیے جا کر کہے کہ مجھے فل ہینڈز کا ڈریس سیو، مجھے لوز رکھو کپڑے، میری کمر لوز ہو، میرے پیر کی شرعی پیروں کے پاس، پنڈلیوں کے پاس لوز ہو، یہ سب لوز ہو، میرے کپڑے ٹائٹ نہ ہو، ایسا اگر بول کر اگر عورت کہتی ہے تو سینے والی ٹیلر عورتیں کیا کہتی ہیں؟ نہیں ماں ویسا سینے نہیں ہوتا، سینا ہے تو سلاؤ، ایسا سیتے ہمیں، نہیں تو سیتے نہیں، تمہاری مرضی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مسلمان خود اسلام کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان خود اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. آج دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا نقصان اسلام کو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے دشمنوں سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا. ہاں پہنچا ہوگا لیکن ظاہری اعتبار سے نقصان پہنچا ہوگا، جانوں کے اعتبار سے نقصان پہنچا ہوگا، لیکن اندر کے اعتبار سے اسلام کے جان کو، اسلام کے شعائر کو اگر نقصان آج اگر پہنچ رہا ہے اسلام کو، دین کو، شریعت کو، سنت کو، تو آج کے زمانے کے مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. پیغمبر کے زمانے کے دشمن شاید ایسا نہیں کرتے تھے، آج کے مسلمان ایسا کرتے، عورتیں بھی سچ کرتے. یہ سب چیزیں چھوڑ دو، سمجھاؤ عورتوں کو پردہ کیا ہے سمجھاؤ. ایک سونا ایک قیمتی چیز، ارے آپ غور کرو، توجہ کرو، دنیا کی کوئی بھی کھانے کی چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بیج کیوں نہ ہو، سورج کی بیج کیوں نہ ہو، موز کیوں نہ ہو، اور کوئی چیز آپ لیتے لے لو. مثال کے طور پر آپ جو چیز لیتے لے لو، گنا کیوں نہ ہو، تور کی پھلی کیوں نہ ہو، بڈن کی پھلی کیوں نہ ہو، اور آپ کیا مثال لیتے لے لو، ہر چیز کا چھلکا ہوتا ہے، چھلکا. ہر چیز کو اللہ نے پردہ رکھ کر پیدا کیا، بنایا ہے. اگر آپ موز لینا ہے آپ کو، گنا لینا ہے آپ کو، کنکڑی لینا ہے آپ کو، ٹماٹر لینا ہے آپ کو، یا پھر اور کوئی چیز آپ کو لینا ہے، چھل کر رکھیں گے تو آپ لینے تیار ہوں گے، اسے تیار ہوں گے. موز چھل کر رکھے ہوئے ہی روڈ پر تو لیں گے آپ اسے.
بھائی تمہیں کیوں چھل کر تو کھانے کا بول کر چھل کر رکھی تو لے بولتے کیا بولیں گے آپ؟ ایسا تمہارا دماغ خراب ہوا کیا؟ کون کی سے یوز کرے سکا ہے، کون کی کھاپو تھوکو گے سکا ہے، چھپو گے سکا ہے، ہمیں کیسے لیتی اسے؟ نبی چیز لاؤ بھائی، چاہے 1000 روپے کیوں نہ ہو لے لیں گے اسے، لیکن آپ چھلکا خالی نکالے آئی، اور آدمیاں کھاتے بھی چھلکا نکال کر، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی چھلکا نکال کر ہو تو آدمی لینے پسند نہیں کرتا۔ ارے معمولی چیز دنیا کی کھانے کی چیزوں پر آپ چھلکا ہو تو پسند کرتے ہو، پھر اپنی گھر کی عورتوں کی عزت عصمت ان کی اتنی بھی نہیں ہے کہ دنیا کی معمولی چیز کی ہوتی ان کی عزت نہیں ہے، آم کے موز کے چچلے کی ہوتی ان کی عزت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو برباد کر دیا، دین کو ہم نے برباد کر دیا، اسلام کو ہم نے برباد کر دیا۔ ہم اگر صحیح راستے پر ہوتے، صحیح طریقے پر، صحیح شرع و حیا کے مطابق ہوتے تو پھر غیروں پر اس کا اثر پڑتا۔ آج ہماری عورتیں برباد ہیں، ہماری عورتیں بے حیا ہیں، تو پھر غیروں تک اسلام کیا پہنچائیں گے؟ صرف پردے کی بات کو سامنے رکھ کر، صرف پردہ اسلام کا کیسا بہترین قانون ہے۔ پردہ اگر ہوگا، آپ خود غور کر لو، بس اسٹینڈ میں، چوک چوراہے پر، سڑک پر آپ دیکھو، اگر پردے والی عورت کہیں جاتی ہے تو اس کی طرف عام لوگ اتنا مڑ کر پھر کر دیکھتے نہیں۔ عام عورت اگر جاتی ہے بے برقع، بے نقاب، بے حجاب ہو کر، تو اس کی طرف باندرے اور کتے انسانوں کی شکل کے شیطان ہوتے ہیں، کتے درندے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف مڑ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت رکھا ہے پردے کے اندر۔ اپنی عورتوں کو شاپنگ کے لیے نہ بھیجو، آپ خود لا کر دو۔ نہیں معلوم نہیں ہوتا کیا لا کر دینا ہے تو پھر آپ خود لے کر جاؤ۔ عورتوں کے مسائل بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں کو لے جا کر کپڑا دلانا ہے، ڈس دلانا ہے، تو آپ مرد سامنے رہے، عورت پیچھے کھڑ کر مرد کے کان میں سن پھونکتی رہے، یہ ہونا جی، یہ ہونا جی، اس کے بازو کا ہونا جی، مرد کے پیچھے کھڑ کر سن پھونکتی رہے، یہ نوکو اچھا ہونی اتنا بولا کہ آپ اتنے کو اتارو اسے، آپ اتنے کو بولو۔ مرد کے اندر کچھ غلط ہوتی ہے کیا؟ وہ مرد کرتا کیا؟ مرد 1000 روپے بولے تو بھی 1000 بول کر 900 بول کر چھوڑ ڈالتا، عورتیں ویسے نہیں رہتے، اگر ان 1000 بول کر بولے تو اسے گلہ کاٹ کے اسے 200 دے بولیں گے، حالانکہ جبکہ اسے خود دکان والے کو تنیم نہ رہتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ مرد کے اندر کچھ عجیب و غریب ایک صفت ہے، وہ بس وہ آدمی کیا کرے گا، خرچ کر کے 1000 بول کر چلو بڑی بول کر لے کر آ جائے گا، ایک دو بار ذرا کم کر لو بول کر پوچھتا، لیکن عورتوں کا مزاج ویسا نہیں ہوتا ہے کہ گا لیتے رہ جائیں گے اسے، جیسے ہمارے گھروں کے پاس فقیر آ کر گاتے رہتے نہیں ڈالے تو ویسا گاتے رہ جائیں گے، اسے مجبور کر دیں گے، اسے ستا کر اسے دم کھا کر آئیں گے اس کا۔ دوبارہ اس کے دکان کے پاس گئے تو پھر یہاں آتے رہیں گے راستے میں سے، تو دکان والا دیکھ کر سمجھ جائے گا، ارے بھائی یہ وہ کیا ہوتے ہیں بھائی، دیکھو آئے تو انہوں یہ آتی ہی نہیں کہیں گاؤں والے، ان کو اتنا بولنا دیکھو، انہیں لا کر یہاں کو اتارتے 500 کی چیز ان کے واسطے 10,000 بولو، لاسٹ میں کیا کریں گے 1500 کو لیں گے۔ یہ سب کچھ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ یہ رمضان کی تیاری اسے نہیں بولتے، عید کی تیاری اسے نہیں بولتے، عید کی تیاری، رمضان کی تیاری کسے بولتے؟ رمضان سے پہلے تیاری ہو جائے، رمضان میں آدمی عبادت کے لیے خاص کر لے، بےہودہ کے سفر بھی نہ کرے آدمی، رمضان کے اندر آدمی بس عبادت تلاوت کے اندر زیادہ آدمی اہتمام کر دینا، کثرت کر دینا۔ خود پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل پیغمبر کو سناتے تھے۔ جس سال پیغمبر کا وصال اور وفات ہوا اس سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل پیغمبر کو سناتے تھے، ایسے 2 مرتبہ دور کیے قرآن کا۔ اب رمضان آ کر جا رہا ہے، اب ہمیں کتنے بار قرآن کا دور کرے نہیں، کم سے کم یہاں پڑھتے سو حافظ صاحب کا سنتے تو کافی تھا، نہیں وہ بھی نہیں کرے۔ کچھ لوگ سن لیے لیکن کچھ لوگوں کو، کچھ بدنصیب لوگوں کو وہ بھی سننا موقع نہیں ہوا۔ یاد رکھو رمضان کو پانا کمال نہیں ہے، رمضان کو پانے کے بعد، رمضان کے اندر عبادت کرنے کے بعد، خدا کو خوش کرنے کے بعد خدا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہو گئے، وہ کمال ہے۔ رمضان کو پانا کمال نہیں ہے، رمضان کے اندر، رمضان کو پانے کے بعد اپنی نجات کا، بخشش کا پروانہ لینا اللہ کی طرف سے، یہ کمال ہے۔ غیر مسلم پائے رمضان کو، کیا ہوا؟ کتے بلی رمضان کو پائے، کیا ہوا؟ اور پھر ان میں ہمارا فرق کیا رہے گا؟ پھر اسے نہیں بولتے رمضان آ گیا تو پھر رمضان آ گیا چلے گیا، وہ نہیں ہے۔ رمضان آنے کے بعد اگر اس رمضان کی قدر کریں گے
تو اللہ اگلا رمضان عطا کرے گا. اس رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اگلے رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ چانسز بہت کم کر دے گا. یا تو اللہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اللہ اٹھا لے گا, یا پھر اگلا رمضان تو آئے گا لیکن آنے کے بعد یہ آدمی ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جائے گا, یا پھر اگلا رمضان تو آئے گا لیکن یہ آدمی کیا ہو جائے گا, باقیوں کے قرضوں کے پالے پڑ جائے گا, مارا پھرتا ہوگا, خدا کے دربار میں اسے سر جھکانے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے رمضان کی قدر کرو. اب بس ایک دن ہی بچا ہوا ہے. اگر کل عید ہے تو آج کی رات کی بھی اہمیت ہے شریعت کے اندر, حدیثوں کے اندر. جو آدمی کل اگر عید ہو, آج کی رات کو عربی زبان کے اندر, حدیثوں کی زبان کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. مجری کی رات, مزدوری کی رات. پورا رمضان کام کیے, عبادت کریے, صدقہ خیر خیرات کیے, فطرے نکالے, زکات نکالے, اور غریبوں کو کھانا کھلائے, کپڑے دے سوچنے کو کپڑا پہنائے. لیکن سب کچھ کر کے بھی جب اللہ تحفہ, انعام, ہدیہ, مزدوری دینے اللہ آ رہا ہے, لیکن اب ہمیں اس رات میں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کیا حال ہوگا. یہ ایسا ہی مثال اس کی ایسی ہی ہے. دن بھر آدمی گونڈے کام کر کو دھوپ میں جل کر, پیاس اور دھوپ کو اور گرمی کو برداشت کر کے, پسینے کو برداشت کر کے آدمی شام میں کیا بول کر جا رہا ہے. گھر والا آدمی پیسے دے رہا ہے 500,000 مزدوری لے بول کر. گھر والا کیا آدمی کام کر سو کیا بولتا ہے, نکو بھائی مجھے میں ثواب کے واسطے کام کر کو گیا بول کر بولے سرکار ہے. اب تو ثواب کے واسطے کام کر گیا تو پھر گھر میں جو بچے پوچھیں گے کہاں جی پیسے عید کے کپڑے کھلاؤ بول کر بولیں گے, تب کیا بولیں گے آپ؟ ثواب کے واسطے کام کر کے بولے تو کیا ہوگا. ایسا نہ ہو. رمضان کی پہلی تیاری کر لیں اور رمضان کی قدر کریں. اگر کل عید ہو, شام میں اگر چاند نظر آ گیا تو کیا کرو, آج کی رات میں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کر کے, اتنا خدا کو خوش کر کے اپنا راستہ چل دینا. رمضان کی راتوں کے اندر خامخواہ جاگنا, فونوں میں لگنا اور اسی طریقے سے وقت کو برباد کرنا یہ اچھا نہیں ہے. بخشش کے سامان تیار کرنے کے اوقات میں جنت پہ جانے کے کام کر کو, جنت پہ جانے کے کام کرنے کے بجائے فون میں لگ گئے, گانوں میں لگ گئے, قوالی میں لگ گئے, اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے, گندی تصویریں اور گندے فلم دیکھنے میں لگ گئے, تو پھر اللہ خدا بخشش کیا کرے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے کیے سو کام پورے اللہ نکال لے گا, نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. اس لیے رمضان کو قیمتی بناؤ, رمضان کو قیمتی بناؤ. بس چلے جانا رمضان اب. اس لیے اب کرو کیا, کل عید ہے. اگر کل عید ہو پکا تو کل کے لیے آج کی رات کو کچھ نہ کچھ جا کر اللہ سے توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا. جو آدمی کل اگر عید ہو آج کی رات جاگتا ہے, اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن پورے لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں, یعنی قیامت کے دن. جو آدمی کل اگر عید ہو تو آج رات جاگنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ انعام دیں گے کہ وہ آدمی کا دل جس دن سب کے دل بھر جائیں گے, مردہ ہو جائیں گے, اس کا دل بے ہوش اور مردہ نہیں ہوگا. اس لیے آج کی رات میں اگر چاند دکھ گیا آج تو پھر آج کی رات کے اندر کچھ نہ کچھ مختصر صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کر کے اور اسی طریقے سے دعائیں کر کے اللہ سے معافی تلافی کر کے اپنی بخشش کا سامان تیار کرنے کی کوشش کریں. بہرحال جن کے صدقے اور صدقہ فطر ادا نہیں کیے وہ لوگ اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرو. اور بہت ساری باتیں تھی, وقت نہیں رہا. بہرحال رمضان کو اور بچی کچی 1-2 گھڑیوں کو, 1-2 دن کو, 1 دن بھی نہیں ہے. اگر چاند آج نظر نہیں آیا تو پھر کل روزہ رکھنا پڑتا, ورنہ پھر کل عید ہو جائے گی. وقت کو برباد نہ کرو. اگر ایک لمحہ بھی رمضان کا مل گیا تو پھر اس لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھ کر اللہ کو راضی کر لیے تو بس وہ ایک رمضان کا لمحہ ہمارے لیے اگلے رمضان کو پانے کا سبب بن سکتا ہے. آئندہ رمضان ہمارے لیے اللہ مقدر کر دیں گے. اگر بس چلے گا مل کر انجوائے کرتے رہیں گے, اللہ کو ہماری یہ غروری اور ہماری رمضان کی بے ادبی اگر پسند اللہ کو نہیں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان کے اللہ فیصلے بھی نہیں کرے گا. اللہ رمضان اللہ ہم کو مقدر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی اب ایک بچی کچھ لمحات اور کچھ گھنٹوں کو بجائے شاپنگوں کے اور وہاں یہاں جا کر برباد کرنے کے اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی بات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل عید ہے تو جو لوگ فطرہ عطا کر ڈالے وہ ٹھیک ہے, جو لوگ ادا نہیں کرے وہ لوگ جلد سے جلد غریبوں تک اپنا فطرے کا پیسہ سامان وغیرہ پہنچانے کی کوشش کر دینا, ورنہ پھر ادا نہیں کریں گے تو پھر پورا سال آپ پر ویسا ہی رہتا, وہ واجب کا واجب رہتا ہے. اس لیے جلد سے جلد صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بچے کچھ لمحات کی قدر کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔